يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما. حضور علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 افراد تھے، وہ کہیں سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی تو وہ ایک غار میں چھپ گئے۔ وہ غار میں چھپے، اوپر سے پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان گری، اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ اب تینوں افراد بڑے پریشان تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تینوں ایک ایک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اس کام کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دو کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو ان میں سے پہلے نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے بیوی بچے بھی تھے، تو میں بکریاں چراتا تھا، شام کے وقت جب گھر آتا تھا تو اپنے بچوں سے بھی پہلے اپنے والدین کو بکریوں کا دودھ دوہ کر پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں بکریاں چراتا چراتا کہیں دور چلا گیا، جب گھر آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور میرے والدین سو چکے تھے، تو میں بکریاں دوہ کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور اپنے والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ان کی نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روتے روتے بھوکے سو گئے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ تو یا اللہ، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو یہ میرا کام اچھا لگا ہے، پسند آیا ہے، اس کام کی وجہ سے میری یہ دعا قبول فرما اور اس چٹان کو اتنا ہمارے راستے سے ہٹا دے کہ ہمیں آسمان نظر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، جس سے آسمان ان کو صاف نظر آنے لگا۔ تو دوسرے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نوجوان تھا، میری چچا زاد بہن تھی، وہ بھی نوجوان تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی، اس سے میری دل لگی ہو گئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، تو میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، جس طرح کہ کسی انسان کو، کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے مانگا تو اس نے انکار کر دیا، اس شرط پر راضی ہوئی کہ مجھے 100 دینار لا کر دو۔ تو یا اللہ، میں نے دن رات محنت کی، گرمیوں میں بھی پورا پورا دن محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے 100 دینار جمع کر لیے۔ جب میرے پاس 100 دینار جمع ہو گئے تو میں نے لا کر اس کے سامنے رکھ دیے اور وہ راضی ہو گئی۔ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس وقت اس میری چچا زاد بہن نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، کیوں مہر توڑنا چاہتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو میں اسی وقت کھڑا ہو گیا، یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو اس چٹان کو تھوڑا سا اور ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا قبول فرمائی اور چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اب تیسرے شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، جب وہ مزدوری کر چکا، مزدوری کرنے کے بعد اس نے مجھ سے مزدوری مانگی، تو میں نے اسے 1 فرق چاول دے دیے، اور فرق کہتے ہیں 3 سا کو، اور 1 سا 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، یعنی 7.5 کلو چاول میں نے اسے دیے، اور وہ غصے ہو کر چلا گیا، اس نے وہ چاول لینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے انہی چاولوں کی کاشت کی، وہ چاول بڑھے، پھر انہی چاولوں سے میں نے ایک گائے خریدی، ایک چرواہا خریدا، اور کچھ عرصے بعد وہی شخص میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ یہ گائے بھی لے جاؤ اور یہ چرواہا بھی لے جاؤ،
اور اس شخص نے کہا کہ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، جو چاول آپ چھوڑ کر گئے تھے انہی کو میں نے کاشت کیا، وہی چاول بڑھے اور انہی سے میں نے یہ گائے خریدی اور یہ چرواہا خریدا، یہ گائے بھی آپ کی ہے، یہ چرواہا بھی آپ کا ہے۔ تو اس طرح وہ گائے اور چرواہا لے کر چلا گیا۔ یا اللہ، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو اس چٹان کو راستے سے ہٹا دے، ہمارا راستہ صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بھی دعا قبول فرمائی اور راستے سے چٹان ہٹا دی، ان کا راستہ کھل گیا، وہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بہت محبت رکھنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر جلدی واپس چلے جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک لیا، فرمایا کہ آپ بتاؤ آپ جلدی کیوں گھر چلے جاتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرا راز سب کے سامنے کھل جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ پھر فرمایا آپ جلدی گھر کیوں چلے جاتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں میں ہوں اور میری بیوی ہے، اور ہمارے گھر میں صرف 2 کپڑے ہیں جو میں یہاں پہن کر آیا ہوں، اور ہم نے گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، جب میں مسجد میں آتا ہوں دونوں کپڑے میں پہن لیتا ہوں اور میں مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوں، اور میری بیوی اس گڑھے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور میں جلدی نماز پڑھ کر اس لیے واپس چلا جاتا ہوں تاکہ میری بیوی کی نماز رہ نہ جائے، اور میں جاتا ہوں، میں جا کر یہ دونوں کپڑے اتار کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے اور میں گڑھے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جب یہ الفاظ سنے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں مبارک نم ہو گئیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اتنی دیر میں سامنے ایک اونٹ آ گیا جو کپڑوں سے لدا ہوا تھا، اور وہ صحابی جا چکے تھے، تو لوگ اس اونٹ سے کپڑے وہاں اتارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑے یہاں نہ اتارو، بلکہ یہ کپڑے اس صحابی کے گھر پر جا کر اتارو جو ابھی مجھے اپنے حالت سنا رہا تھا۔ وہ اونٹ وہاں چلا گیا، وہاں اس صحابی کے دروازے کے سامنے جب رکا، کپڑے اتارنے لگے تو اس صحابی نے پوچھا یہ کپڑے کس نے بھیجے ہیں، یہ اونٹ کس نے بھیجا ہے؟ تو اس صحابی کو بتایا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ تو اتنی دیر میں اس صحابی کی بیوی آ گئی، بیوی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کس نے بتایا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آج مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اس بیوی نے کہا خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہوتا کہ عورت اپنے خاوند کو طلاق دے سکتی ہے تو میں آج تجھے طلاق دے دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی ہے، جبکہ حاجت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی عورتوں کا ایمان تھا، اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں ہیں، آج ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہم بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، آج ہم دنیاوی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، آج ہم فصلیں بیجتے ہیں، عشر بھی نکالتے ہیں، تب بھی ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عشر تو نکالتے ہیں لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل نہیں کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پر عمل نہیں کرتے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ دوسری جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کسی ایک کی پیروی کر لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے،
آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔